السلام علیکم جی. یہ اس شخصیت کو آپ دیکھیے اور پہچاننے کی کوشش کریں. میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا قریب سے دکھائے, شاید آپ کو ان کو پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہو. یہ جو شخصیت ہے یہ گلو بٹ ہے, اور یہ وہ گلو بٹ ہیں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو اس میں پاکستان عوامی تحریک جو طاہر القادری صاحب کی ایک تحریک تھی, ان کے کارکنوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو یہ شیشے توڑ رہے تھے گاڑیوں کے. یہ وہ شخصیت ہے. اس وقت یہ بستر مرگ پر پڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے آمین. اور یہ پچھلے 3 ماہ سے واش روم میں نہیں گئے, مطلب یہ بیڈ پر ہی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. ان کو پیمپرز لگائے گئے ہیں, ان کی فیملی جو ہے ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہے. یہ ان کا بھائی ہے غنی بٹ کے نام سے یہ مشہور ہے, اور اس شخص کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں تھیں, آپ یہ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں. اس کی جو صحت تھی بہت توانا تھی اور یہ بڑا جان میں تھا, اور اس پر 780 کے پرچے ہوئے, نون لیگ کا کارکن تھا. لیکن آج جس حالت میں ہے, پچھلے 3 ماہ سے یہ نہا نہیں پائے. ان کو 2 دفعہ برین ہیمریج ہو چکا ہے, ان کے دماغ میں کلوٹس بن چکے ہیں خون کے, جس کی وجہ سے یہ میری آواز تو سن رہے ہیں, میری باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں, لیکن یہ اس کو کوئی رسپونس نہیں کر سکتے. یہ 3 ماہ سے نہائے نہیں ہیں, واش روم بھی بیڈ پر ہی ہو رہا ہے, پیمپرز لگے ہوئے ہیں, اور جو کھانا ہے وہ خوراک کی نالی کے ذریعے ان کو دیا جاتا ہے, اور اس میں بھی صرف دودھ, دلیا یا کوئی ہلکی پھلکی لکوڈ فارم میں جو غذا ہے اسی فارم میں صرف ان چیزوں کو یہ کھا سکتے ہیں. ایک مطلب میں یہ پچھلے 3-4 ماہ میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے, اور نظر کی بینائی مکمل طور پر جا چکی ہے. شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جو کہ آنکھوں پر پڑ گئی ہے, اور یہ اسی کمرے میں رہتے ہیں, اور اسی کمرے میں یہ ان کی میڈیسنز پڑی ہیں جو کہ آپ کیمرے پر دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری یہ کھاتے ہیں. پتہ نہیں کس طریقے سے دی جاتی ہوں گی, کھا بھی نہیں سکتے. یہ کس طریقے سے سارا معاملہ ہوا ہے یہ ہم ان کے بھائی کی زبانی سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں. یہ پاؤڈر بھی آپ نے لگایا ہوا ہے, اور یہ غالباً اسی لیے لگایا ہے کہ وہ بدبو نہ جسم سے آئے, کیونکہ ڈاکٹرز نے منع کیا کہ آپ نے ان کو پانی کے قریب نہیں لے کے جانا. جن کو زیادہ ٹھنڈ لگی تو ان کی اللہ نہ کرے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت شدید تکلیف کی حالت میں ہے یہ. بٹ صاحب یہ کیا ہوا ہے سب کچھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عبدالغنی بٹ اور گلا بٹ اس لیے کہتے ہیں کہ گلو بٹ کا بھائی ہے, اور یہ میڈیا کا نام دیا, اور آپ کی وثاقت سے یہ بات کریں گا. یہ انہوں نے کہا ہے لوگوں نے جی یہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے, مسلم لیگ کا کوئی کارکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لو از بلائنڈ. پیار آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں, کسی سیاسی شخصیت سے کر سکتے ہیں, اور یہ اس اما پہ اس کو اچھالا گیا ہے سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے اوپر. گلو بٹ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو اہم کردار ہے یہ مسلم لیگ نون کا ورکر ہے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے, یہ ایک بنائی من گھڑت فلم ہے. یہ نون لیگ کے ورکر نہیں تھے؟ نہیں سر, سوری. تو تب تو یہ نون لیگ بھی ان کو آن کرنے سے انہوں نے منع کر دیا تھا, لیکن پولیس کے ساتھ تو یہ گاڑیاں توڑے تھے. دیکھیں بات سنیں, یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. میں اگر کسی ادارے میں ہوں, کہ میں کسی ادارے کا مشہور شخصیت ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اپنی کوئی مس یوز کرتا ہوں کسی چیز کو, تو بلیم ادارے کے اوپر آئے گا. اگر میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ کروں گا, یا مسلم لیگ مجھے یہ کہے کہ آپ یہ کام کرو, وائلیشن نہ کوئی ادارہ برداشت. اب تو جو ان کی حالت ہے, اب انہیں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ان کا برین ہیمریج ہوا, ان کے سر میں 2 کلاؤڈ ہو گئے, جس کی وجہ سے یہ حالت میں ہے. بلڈ کے کلاؤڈ؟ جی جی جی. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے. بستر مرگ میں حالت کنڈیشن ایسی تھی یہ بالکل بھی ڈیڈ ہو گئے تھے, بالکل ہی ڈیڈ ہے. لیکن اب اللہ کا بڑا شکر ہے یہ کہ کہہ رہے تھے کہ قبر وغیرہ کا بھی آپ اناؤنسمنٹ, وہ ہم اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے تھے, کہ ہم کو سوچ رہے تھے کہ یار ہم کیا کریں اس کنڈیشن میں آ گئے. اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن ہم سوچ رہے تھے یار اب ان کو تدفین کا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لیکن مارنے والے سے اللہ تعالیٰ بچانے والا بہتر ہے. اب کئی لوگ سوشل میڈیا پہ کسی خواتین نے, میں نام نہیں لوں گا کسی کا کیونکہ میں کسی کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہتا, کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر کیپچر بنائے, ویڈیو بنائی, یہاں سے میرے ویڈیو بنا کے لے کے گئے, اس کے بعد اس پہ کیپشن لگا دیجیے کل کا گلو بٹ جو ڈون تھے اور فلانے تھے, یہ تھے, یہ اس حالت مرگ میں پڑے ہوئے, خدا کا خوف کریں, یہ مرنے کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. تکبر اور فلانا ڈمکانا ایسی کی باتیں لگائی ہیں. مجھے یہ گناہ گار بندے کو سزا ملی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی ہی وثاقت سے, آپ کے چینل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جنید جمشید صاحب کتنے اچھے ایک نمازی پرہیزگار آدمی, جس جہاز میں وہ بیٹھے تھے جہاز کریش ہو گیا, اس میں سارے گناہ گار تھے.
بات کو کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے چلیں بارے اللہ تعالیٰ خوشی اور غمی یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اگر اللہ نے کسی کو تکلیف میں دیا تو وہ کل نکالے بھی انشاءاللہ۔ تو جناب یہ دیکھیں ہماری باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور یہ رو رہے ہیں، یہ کوئی رسپانس نہیں شخص دے سکتا، لیکن یہ رو رہا ہے۔ اور مطلب جو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، یہ ان کے بھائی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو صحت دے، یہ انسان ہے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ دیکھیں جی طاہر القادری صاحب سے ان کی لڑائی ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے، دوسری بات طاہر القادری صاحب سے خود انہوں نے جفی ڈال لی ہے۔ یہ رو رہے ہیں، کچھ بول پائیں گے؟ یہ نہیں ابھی بولنے کی کنڈیشن میں تو نہیں ہے، لیکن ان کی طاہر القادری صاحب سے صلح ہو گئی ہاں تھی؟ صلح ہو گئی الحمدللہ۔ کب ملے تھے، کہاں ملے یہ تھے؟ لاسٹ جو اپنا گئے تھے 2018 کے اندر ہی، جب یہ بری ہوئے ہیں، یہ اپنا عدالت کے اندر ہی انہوں نے طاہر القادری صاحب سے جفی ڈالی کون تھی۔ سا پرچہ ہوا تھا وہ گاڑیاں وہ توڑنے 780 کا پرچہ تھا، وہ دہشت گردی کا؟ ہاں وہ پرچہ ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے بری ہو گئے اس کیس سے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ادارے سے لڑائی ہو ہی نہیں سکتی یار، وہ دیکھیں ہم خود اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے، وہ طاہر القادری صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور مومن لوگ ہیں ہم لوگ۔ یار آپ یہ دیکھیے، یہ شخص جو ہے، یہ میں جب سے آدھے گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ موو نہیں کر رہے تھے، اور لیکن یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی بھی بات کریں گے نا ان کو سمجھ آتی ہے، رسپانس نہیں کر پاتے، لیکن آج یہ رو رہے ہیں، شرمندہ ہیں یا نادم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، یہ ندامت کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہ واش روم وغیرہ کیسے کرتے ہیں بھائی جان؟ ان کو پیمپر یوز کرتے ہیں، پیمپر وغیرہ لگاتے ہیں۔ کتنے ماہ ہو گئے یہ ان کو 2 ماہ 2.5 ماہ ہوئے۔ یہ پاؤڈر وغیرہ بھی لگایا ہوا ہے؟ ہاں یہ روزانہ لگاتے ہیں بھائی جان، اسمیل نہ آئے، آپ کو پانی سے دور رکھنا ہے، اس کی وجہ یہ نہائے نہیں ہے؟ نہیں، نہلانے کا پاسبل طریقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کو شوگر بھی ہے اور ان کو برین ہیمریج ہوا ہے، اور ٹھنڈ ہے، سردی کی وجہ سے نظر آتا ہے؟ ہاں نظر آتا ہے، کم آتا ہے، اتنا نہیں آتا ہے۔ وہ نظر مطلب ہاں نظر پر پڑ گئی شوگر، نظر کے اوپر پڑ گئی ہے شوگر، اس کے اوپر فیکٹ کر گئی ہے، اور یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہ ابھی 2 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے ایسے نہیں تھے، اب اللہ کا کیا شکر ہے۔ کھلا رہے تھے، کیسے کھلا رہے تھے؟ اس میں وہ خوراک والی نالی لگی تھی، یہ اب اللہ کا شکر ہے 3 ماہ ہو گئے ماشاءاللہ، کافی پہلے سے زیادہ کور کر گئے ہیں۔ چلیں ہم نے یہ جو گلو بیٹھا ہے آج رو بھی رہا ہے، تو میں یہ التماس کروں گا ان تمام لوگوں سے، کم از کم یہ ہے تو انسان، یہ جس کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے، آپ بھی اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اور خدا کی قسم یہ شخص رو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے نکالے، میری تو دعا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، اور جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کی فیملی کس طریقے سے مطلب ہرٹ ہوتی ہوگی، تو آپ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پاکستانی ہونے کا، ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ مجھے یقین کریں خود بہت دکھ ہوا ان کی کنڈیشن دیکھ کر، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کی کوئی مالی معاونت کرنا چاہتا ہے تو ان کے بھائی کا نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن باتوں میں خوش ہے، کن رنگوں میں وہ اپنے بندے کو نواز دیتا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا کون کتنا گناہ گار ہے، کون اس کی بارگاہ میں کتنا وہ ہے۔ یہ سارا اللہ کا معاملہ دیکھیں جی، دکھ تکلیف پریشانی اللہ کی طرف سے، انسان کی طرف سے کوئی نہیں ہے۔ اب ایک میری بہن آئی تھی، انہوں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کیپشن ایسی لگا دی، اللہ کی پکڑ میں آ گئے اور فلانے کی۔ میں نے ان سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن بات یہ کہ وہ پروگرام کر چکے تھے۔ چلیں آپ سب پلیز، ہمیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، آپ سب لوگ جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ اور دیکھیں آپ یہاں پر آئے ہیں، مجھے پتہ ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ملک اصغر صاحب ہے، شیخ راجو صاحب ہے، بیلا بھائی ہیں جن کو آفتاب بھائی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا جس طرح میرے بھائی آ رہے ہیں یاسر صاحب، تو آپ انٹرویو کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ یقین کریں خدا شاہد ہے، میں اپنی فیملی سے نا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میری فیملی، میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب ایک طرف، میں علیحدہ، یہ میں نے ان سے جنگ کی ہے، کیا یہ انٹرویو کر رہا ہوں نا میں، یہ میرے لیے حالت جنگ ہے، میں غلط بات نہیں کر رہا۔ میری سوشل میڈیا صارفین سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے نکالے اور ان کو صحت والی زندگی دے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ کوئی پیغام آخر میں دینا چاہیں؟ آخر میں پیغام تو میں یہ دوں گا، میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں یاسر بھائی، آپ کے چینل کے وساقت سے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ کا قول ہے، انسان کا چہرہ ایک دکان ہے اور اس کا تالا اس کی زبان ہے، جب وہ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ سنار کی ہے یا لوہار کی ہے۔ آپ سرکار کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی سرکار کی قول میں شامل ہے۔ سرکار نے فرمایا آپ کی زبان آپ کے خاندان کی عکاسی کرتی ہے اور آپ کے والدین کی تربیت کرتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اس کو اس تکلیف سے نکالے، آمین۔ اللہ حافظ۔